بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آپ کی اردو کی معلمہ بی آمنہ ہوں اور میرا تعلق بوائز 5 سے ہے۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ مذکر مؤنث کے بارے میں۔ سب سے پہلے میں آپ کو مذکر اور مؤنث کی تعریف بتاؤں گی کہ آخر مذکر ہے کیا اور مؤنث ہے کیا۔ تو مذکر کی تعریف سب سے پہلے ہم پڑھیں گے۔ مذکر میں ہے وہ کلمہ جو نر کے لیے استعمال ہوں اسے مذکر کہتے ہیں، یعنی جیسے جس کو ہم انگلش میں میل کہتے ہیں نا، جیسے جانوروں میں، پرندوں میں، انسانوں میں، سب میں نر اور مادہ ہوتے ہیں، تو وہ لفظ یا وہ کلمہ جو نر کے لیے استعمال ہو اسے مذکر کہتے ہیں۔ مؤنث کی تعریف اس طرح ہے، وہ کلمہ جو مادہ کے لیے استعمال ہو اسے مؤنث کہتے ہیں، یعنی جس طرح سے نر ہوتے ہیں، جس طرح سے ہم میں لڑکا لڑکی ہوتے ہیں، اسی طرح جانوروں میں بھی ہوتے ہیں، کچھ نر ہوتے ہیں کچھ مادہ ہوتے ہیں، پرندوں میں بھی ہوتے ہیں، تو وہ کلمہ جو مادہ کے لیے استعمال ہو اسے مؤنث کہتے ہیں۔ اب مزید ہم اس کے بارے میں کچھ تصویروں سے انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ جیسے ہے چڑا، یہاں پر ہے چڑا، تو چڑا جو ہے مذکر ہے، یعنی یہ نر ہے۔ اسی طرح جو اس کا مادہ ہے یا مؤنث ہے وہ ہے چڑیا۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ چڑا بیٹا دیوار پر یا چڑیا بیٹھی درخت پر، تو ان میں بھی نر اور مادے کا تصور ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم جس طرح سے جانوروں کی طرف آئے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بلّا ہے، وہ بلّا جا رہا ہے، یا وہ بلی جا رہی ہے، تو بلّا جو ہے اس کا مذکر ہے اور بلی اس کی مؤنث ہے۔ اسی طرح اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے کچھ ہمارے آپ کے کورس میں جو شامل ہے اس کے کچھ الفاظ ہیں جس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے مذکر کے مؤنث کون کون سے ہیں اور کس طرح سے ہم بنا رہے ہیں۔ جس طرح سے مالی ہوتا ہے، یہ میں نے ایک پیج بنایا ہے۔ سب سے پہلے شروع میں نے اس کا ایک سوال لکھا ہے اور پھر بلو مارکر سے میں نے اس کے نیچے سوال لکھا ہے، درج ذیل مذکر کے مؤنث بنائے، یعنی ہمیں مذکر دیے گئے تھے اور ہمیں اس کے مؤنث بنانے ہیں۔ پھر میں نے بیچ میں ایک لائن لگائی اور پیج کو فولڈ کر کے اس کے بیچ پہ کریز بنا کے میں نے ایک لائن بنائی اور مذکر مؤنث کا کالم بن گیا۔ پھر اس کے بعد میں نے نمبر شمار بالکل مارجن لائن کے قریب لگائے۔ مارجن لائن میں نے 1 فنگر گیپ سے لگائی ہے اور دیکھیں جو ڈبل مارجن لائن میں نے لگائی ہے اس کے بیچ میں بالکل ہلکی سی لکیر بن رہی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے جو ہمارا لفظ ہے وہ ہے مالی۔ مالی جو ہے وہ جو پودے وغیرہ کا جو کام کرتا ہے، پودوں کو پانی دیتا ہے، اس کو ہم مالی کہتے ہیں۔ اب اس کا جو مادہ ہے اس کو ہم مالن کہتے ہیں۔ اسی طرح جادوگر جو جادو کرتا ہے لوگوں کے اوپر، تو اس کا جو مؤنث ہے یا جو مادہ ہے اس کو ہم جادوگرنی کہتے ہیں۔ پھر ہے پڑوسی، یعنی جو ہمارے بازو میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اس کو ہم پڑوسی کہتے ہیں۔ پڑوسی صرف ہمارے بازو میں رہنے والے نہیں ہوتے بلکہ یہ سفر کے دوران بھی ہو سکتے ہیں ہمارے پڑوسی۔ اسی طرح کمرے جماعت میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا ساتھ والا جو بچہ ہوتا ہے اس کو ہم پڑوسی، وہ آپ کا پڑوسی کہلاتا ہے، پڑوسی، اور اس کا مؤنث جو ہے پڑوسن ہے۔ معلم، معلمہ، جیسے آپ کے ہمارے اسکول میں کچھ سر بھی ہوتے ہیں وہ آپ کو پڑھانے آتے ہیں تو ان کو ہم اردو میں معلم کہتے ہیں، اور اسی طرح جو میڈم ہوتی ہیں ان کو ہم معلمہ کہتے ہیں اردو میں۔ محترم، محترمہ، ہمسایہ، ہمسائی، بادشاہ، ملکہ، دوست، سہیلی، سید، سیدہ یا سیدانی دونوں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہے خادم، خادمہ۔ میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں، مالی، مالن، جادوگر، جادوگرنی، پڑوسی، پڑوسن، پھر اس کے بعد ہے معلم، معلمہ، پھر اس کے بعد ہے محترم، محترمہ، پھر اس کے بعد ہے ہمسایہ، ہمسائی، بادشاہ، ملکہ، پھر اس کے بعد ہے دوست، سہیلی، سید، سیدہ یا سیدانی، خادم، خادمہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے آج کے تھے مذکر مؤنث۔ اب ہم مزید پڑھیں گے مؤنث مذکر کے بارے میں۔ مؤنث اور مذکر یعنی اب یہ الٹ ہو گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو ایک تصویر سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ جیسے ہے یہ مؤنث، یہ دیکھیں یہ بچی ہے تو یہ مؤنث ہے، یہ مادہ ہے نا، اور یہ ہے مذکر، یہ بچہ ہے، یہ نر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جانوروں میں بھی ہوتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو تھوڑے سے آپ کے گھر کی طرف جاتے ہیں، امی ابو کو لے کر آتے ہیں۔ جیسے یہ آپ کی امی ہیں تو یہ مؤنث ہے، یعنی یہ مادہ ہے۔ ابو،
یہ مذکر ہیں، ان کو ہم نر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم آپ کے کورس میں شامل لفظوں کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے میں نے اس کے لیے لفظ سوال لکھا، درج ذیل مؤنث کے مذکر بنائے، یعنی ہمیں مؤنث دیے گئے ہیں اور اس کے ہم نے مذکر بنانے ہیں۔ اسی طرح میں نے مارجن لائن بھی لگائی، کالم بنائے اور اس میں ایک سائڈ پر میں نے مؤنث لکھا اور مذکر لکھا۔ مؤنث ہمیں دیے گئے تھے، مذکر ہم نے اس کے بنائے ہیں۔ سب سے پہلے ہے خالہ، یعنی آپ کی امی کی جو بہن ہوتی ہیں ان کو ہم خالہ کہتے ہیں اور ان کے شوہر جو ہوتے ہیں وہ خالو کہلاتے ہیں۔ ساس، سسر، بہن، بھائی، اداکارہ، اداکار، ممانی، یعنی جو آپ کے امی کے بھائی ہوتے ہیں وہ ماموں ہوتے ہیں، ان کو ماموں کہتے ہیں، اور ان کی جو بیوی ہوتی ہیں ان کو ہم ممانی کہتے ہیں۔ صاحبزادی، صاحبزادہ، یعنی یہ بیٹی کو کہتے ہیں، صاحبزادی بیٹی کو کہتے ہیں، صاحبزادہ بیٹے کو کہتے ہیں۔ صحابیہ، صحابی آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دوست جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ان کو صحابی کہتے ہیں، اور جو ان کی مادہ ہے مؤنث ہے وہ ہے صحابیہ۔ مادہ نر، یعنی جو ہم ابھی سیکھ رہے ہیں۔ عزیزہ، عزیز رشتہ دار کو کہتے ہیں، قریبی لوگوں کو کہتے ہیں۔ لونڈی، غلام، یعنی غلام ایک جو ہوتا ہے نا مرد، نر میں، مذکر میں ہم ان کو غلام کہتے ہیں جو ہمارے کام کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو ہم، یہ پہلے زمانے میں تصور تھا کہ غلام خرید لیا جاتا تھا، ایک بندے کو خرید لیا جاتا تھا اور وہ پھر ساری زندگی جس بندے نے اس کو خریدا ہوتا تھا وہ اس کا مالک ہوتا تھا، اور وہ پھر ساری زندگی اس کے احکامات کے مطابق گزارتا تھا، اس کے حکم کے مطابق، اس کے اگر وہ اس سے جو کام کرواتا تھا وہ کرنے کو تیار ہوتے تھے۔ تو اسی طرح کچھ لونڈیاں بھی ہوتی تھی، جو غلام جو ہے مذکر ہے اور مؤنث میں وہ جو لیتے تھے اس کو ہم لونڈی کہتے ہیں۔ میں دوبارہ دہرا رہی ہوں، خالہ، خالو، ساس، سسر، بہن، بھائی، اداکارہ، اداکار، ممانی، ماموں، صاحبزادی، صاحبزادہ، صحابیہ، صحابی، مادہ نر، عزیزہ، عزیز، لونڈی، غلام۔ تو آج کے سبق میں ہم نے مذکر مؤنث اور مؤنث مذکر کے بارے میں پڑھا۔ امید ہے کہ آپ کو آپ نے سیکھ لیا ہوگا اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے نیٹ کاپی پر بالکل اسی طرح سے کرنا ہے جس طرح سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے، پہلے مذکر مؤنث اور پھر مؤنث مذکر۔ تعریف لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنی یاد دہانی کے لیے لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں، لیکن آپ نے نیٹ کاپی پر اسی طرح بالکل نیٹلی کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔